الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ حیا کا آئینہ ہے اور وفا کی جان ہے بیٹی، حیا کا آئینہ ہے اور وفا کی جان ہے بیٹی، ہمارے گھر کی رونق زندگی کی شان ہے بیٹی، بنا دیتی ہے گھر کو رشک جنت یہ سلیقے سے، بنا دیتی ہے گھر کو رشک جنت یہ سلیقے سے، مکمل زندگی کی شان ہے عرفان ہے بیٹی۔ قابل احترام رفقائے کرام، عورت جس مرحلہ میں بھی ہو وہ مرد کی توجہ کا محور اور مرکز ہوتی ہے۔ عورت جب بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور دل کا قرار ہوا کرتی ہے۔ عورت جب بہن کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے باعث افتخار اور اس کی عزت ہوا کرتی ہے۔ عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہوا کرتی ہے۔ عورت جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ اولاد کے لیے شجرے سایہ دار، پیکر محبت اور شفقت کا مجسمہ ہوا کرتی ہے۔ مگر عورت کی اس قدر اہمیت و عظمت اور اس کی ان بے پناہ خوبیوں کے باوجود روز آفرینش سے اب تک اس صنف نازک پر جس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اس کو سن کر ہی بدن کے رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جگر پھٹ جاتا ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، شریعت محمدی کے نزول سے پہلے ملک عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا عام رواج تھا۔ لوگ بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کر کے پھول جیسی بیٹی کو زندہ رکھنے کی کوشش بھی کرتا تو لوگ اس کے مخالف ہو کر اسے عار دلاتے رہتے تھے اور ان کا جینا مشکل کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس شخص کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے اس بری خبر کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے جو اسے سنائی گئی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھوں یا اسے مٹی میں زندہ دفن کر دوں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی جب دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، مگر آج جب دنیا نے ترقی کر لی ہے اور قسم قسم کے آلات ایجاد کر لیے گئے ہیں تو آج بیٹیوں کو زندہ نہیں دفنایا جاتا بلکہ اس معصوم کو رحم مادر میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ آج معاشرہ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بیٹی کو زندہ دفن تو نہیں کرتے مگر اس کو رحمت کے بجائے زحمت، سبب خوش بختی کے بجائے علامت بد نصیبی، نشان عزت کے بجائے باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیٹی گھر کی رونق اور عزت ہوتی ہے، بیٹی گھر کی زینت اور شان ہوتی ہے، بیٹی والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہوتی ہے، بیٹی خوش بختی کی نشان اور سرفرازی کی علامت ہوتی ہے۔ بیٹی کے بغیر
گھر قبرستان کی طرح اندھیرا لگتا ہے۔ بیٹی اور پھول میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ بیٹی محبت کی پیکر اور شفقت کا مجسمہ ہوتی ہے۔ بیٹی خاندان کی چشم و چراغ اور بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرہ میں بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے جو مقام بیٹوں کو دیا جاتا ہے۔ بیٹوں کی پیدائش پر جشن منایا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہے اور بیٹی کی پیدائش کے متعلق خبر تک نہیں دی جاتی۔ بیٹوں کو عمدہ قسم کے کھلونے اور انتہائی قیمتی لباس دیے جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو سستے کھلونے اور معمولی کپڑے دیے جاتے ہیں۔ بیٹوں کی تعلیم کے لیے پرائیویٹ اور معیاری اسکول کا انتخاب کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو سرکاری اور غیر معیاری اسکول میں بھیجا جاتا ہے۔ بیٹا اگر اچھا نمبر لائے تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے، قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، لیکن وہیں پر بیٹی کے کامیاب ہونے پر اور پوزیشن لانے پر بھی تحفہ تو دور کی بات ہے، زبان سے تعریفی کلمات بھی مشکل سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ میں سماج کے ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان اس قدر بھید بھاؤ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ بیٹوں کی طرح بیٹیاں بھی پڑھنے لکھنے میں تیز اور ذہین ہوتی ہے، بیٹوں کی طرح بیٹیاں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے، بیٹوں کی طرح بیٹیاں بھی والدین کا نام روشن کرنے والی ہوتی ہے، اور بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بیٹیوں کے تئیں اپنے سوچ بدلے، ان سے دلی محبت کرے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انمول نعمت سمجھے، ان کی قدر کرے اور ان کے مقام کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہوں، ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہوں، بیٹیاں بھی تو گھر میں اجالا ہوا کرتی ہے۔